اگر کوئی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے اس نام کا ورد شروع کر دے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید سے کہنے لگے کہ ابو سعید میں تجھے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کا بتاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سے افضل سورت ہے۔ اچھے قاریوں کا قرآن سن سکتے ہیں، اچھے قاریوں کا قرآن آپ کے موبائلوں کے اندر موجود، لیکن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا کے دھندے اس قدر ہے کہ ہم انہی کے اندر غرق رہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به أحدا ولن نشرك بربنا أحدا۔ سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا، قرآن مجید پڑھتے رہے، سنتے رہے، نمازوں کو ادا کیا، صدقات و خیرات کیے۔ یہ سب اللہ کی توفیق اور مہربانی سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ ایسی سعادتیں، ایسی لمحات، ایسی مبارک گھڑیاں رمضان مبارک کی سال کے بعد آتی ہیں، اور سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی بیشی کر سکتا ہے۔ یہ بڑا مبارک موقع تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کی بھی بھرپور کوشش کرتے۔ لیکن جہاں تک ہو سکا جس نے کیا وہ قابل مبارک ہے، اور جو محروم رہا اس کے لیے محرومی کے سوا پھر اور کیا ہے۔ یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی 29ویں پارے سورۃ الجن کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں جن کا ایک خاص مقام ہے، اور جن میں سب سے زیادہ اشرف اور فضیلت والی مخلوق وہ انسان کی ہے۔
ملائکہ فرشتے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جنات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو کہا، اور یہ انسان اشرف المخلوقات تب بنتا ہے جب اللہ اور رسول کا مطیع فرما بردار بن جائے۔ اگر اللہ رسول کا نافرمان بن گیا تو یہ تو جانوروں سے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے انسان جو نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، نہ ان کی مانتے ہیں نہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ایسے انسان تو مویشیوں سے بھی بدتر ہے، ہماری زبان میں ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ انعام اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کہہ دیجیے آپ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک سنا، بڑے ہی توجہ کے ساتھ، بڑے ہی غور کے ساتھ قرآن پاک سنا، اور انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جب وہ سن کے اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو انہیں جا کے بتایا کہ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے آج ہم نے۔ اِنَّا قُرْآنًا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ یہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن ہدایت دکھاتا ہے، یہ ہدایت کی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہدی الی الرشد۔ وہ جنات عربی جانتے ہی ہوں گے نا، عربی جانتے ہی ہوں گے نا، وہ جنات جنہوں نے عربی کا قرآن سنا، پنجابی اردو تو نہیں بولی جا رہی تھی نا، اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سنا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے قرآن پاک، ہم اس پر ایمان لے آئے، آمنا بہی، ہم اس قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے۔ یہ قرآن پاک کا اثر ہے، قرآن پاک کا اثر ہے۔ قرآن پاک اتنی زبردست کتاب ہے کہ اللہ نے بھی اس کو زبردست کتاب کہا، زبردست کتاب ہے۔ قرآن مجید کا کیا مطلب ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، اس کا مطلب کیا؟ قرآن مجید ایسی شان والی کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید عظمت والی، شان والی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے قرآن۔ اور دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ یہ قرآن مجید نام ہے اس کتاب کا، اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اور آج جو تلاوت ہوئی ہے نا، آج تراویح میں، اس میں سورہ البروج کی بھی تلاوت ہوئی ہے، اور سورہ البروج کی آخری آیات کیا ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید ہے نا، جو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کر دیا۔ پہلی حفاظت تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں
موجود اور محفوظ ہے. اور سورہ القدر آپ پڑھتے سنتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور لیلۃ القدر آج 39 راتوں میں سے آخری رات آ گئی. جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی تو ہوتی ہے نا. کبھی رمضان کی ابتدا تھی اور اب انتہا پہ پہنچ گیا یہ رمضان مبارک. لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا. ایک روایت کے مطابق پورے کا پورا نازل ہوا اور دوسری روایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 برس کے اندر پورا ہوا. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت کے مقام پر قرآن پاک پورے کا پورا نازل ہوا اور وہاں سے جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا. 6666 آیات کے لگ بھگ یہ قرآن مجید ہے. 30 پارے 114 سورتیں 3,40,740 حروف ہیں اس کے تقریباً. ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ عام دنوں میں 10 نیکیاں. اور حرف کون سا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم حرف نہیں ہے، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. الف لام میم یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی. اور رمضان مبارک میں تو نیکیاں جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں. یہ برکتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی نازل ہوئی نا، سورہ جن کی آیات نازل ہوئی، تو یہ واقعہ کیسے ہوا؟ صحیح البخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں سورہ الجن کی تفسیر میں اس کی وضاحت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ہمراہ گھر سے باہر نکلے، بازار کی طرف گئے، عکاظ بازار کی طرف. آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ چنگاڑیاں گر رہی ہیں. چنگاڑیاں، یا کبھی آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کو ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ستارے نہیں ٹوٹتے، وہ آگ پھینکی جاتی ہے شیاطین کے اوپر، چنگاریاں پھینکی جاتی ہیں. تو شیاطین جو جن کا کام یہ تھا کہ وہ پھرتے رہتے، آسمانوں پہ بھی جاتے، آسمانوں کی خبریں وہ چوری چھپے حاصل کر کے دنیا کے اوپر زمین والوں تک پہنچاتے. اور ایک رات وہ نکلے تو ان کے اوپر یہ چنگاڑیاں پھینکی گئی اور وہ بڑے پریشان ہوئے. آج کیا ہو گیا؟ ہمارے اوپر چنگاڑیاں کیوں پھینکی جا رہی ہیں؟
دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. آج بھی خاص معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کہتے جو تحقیق کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مشرق و مغرب کی طرف پھرتے ہیں, جاتے ہیں. انہوں نے رخ کر لیا تہامہ پہاڑ کا. تہامہ پہاڑ کی طرف وہ نکل آئے اور نکلتے وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نماز فجر پڑھا رہے تھے, اور وہ مقام نخلا کا مقام تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے, اور نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اب نبی پاک کا قرآن پڑھنا, وہ عام آدمی کا قرآن پڑھنا تو نہیں تھا نا, تو ایک خاص منظر تھا نا. پھر نبی پاک کی زبان سے قرآن کا پڑھا جانا, ادھر سے وہ جنات کا وہ قافلہ گزر رہا تھا, ان کے کانوں میں وہ آواز پڑی نبی پاک کی, سریلی آواز, سہانی آواز, پیاری آواز, مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن پاک کے. رک گئے, وہ سننے لگے, اور سننے کے بعد ان کو بات کی سمجھ آ گئی. جنات میں بھی بڑے بڑے نیکوکار جن ہیں, جیسے انسانوں میں بڑے بڑے نیکوکار انسان ہے نا, جنات میں بھی بڑے بڑے نیکوکار جن ہیں, اور بڑے بڑے برے بھی ہیں. جیسے انسانوں میں بڑے بڑے برے, انسانوں میں بھی تو بڑے بڑے برے ہیں نا انسان, ایسے ہی جنات. وہ کوئی نیک ہی روحیں تھیں جنات, جنہوں نے قرآن بڑی توجہ کے ساتھ سنا. استمع نفر من الجن, استماع ہوتا ہے قرآن پاک کو توجہ سے سننا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو. ہمیشہ یہ اصول ذہن میں بٹھا لو, یہ قرآن پاک کا ادب بھی ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہم اپنی باتیں شروع کر دیں, یا کوئی گھر میں ٹی وی لگا رہا ہے اور قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں کوئی دوسرا ٹی وی لگا رہا ہے. یہ ادب نہیں ہے, یہ ادب کے خلاف ہے یہ بات. بڑی توجہ کے ساتھ انہوں نے سنا, اور اس قرآن نے پھر ان کے دلوں پہ اثر کیا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر کوئی نہیں ہوتا. وہ تو قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے تھے. قرآن کو سمجھتے تھے نا, وہ عربی زبان جانتے تھے نا, وہ اہل عرب تھے نا, اس لیے وہ قرآن سنتے تھے تو ان کے اوپر قرآن پورا اثر کرتا تھا. اور نہ بھی اگر اثر کرے, نہ بھی اگر سمجھ آئے, تب بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہے تو بالکل خاموش ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پوری توجہ سے سنو اور خاموش ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھو. فائدہ کیا ہوگا تمہیں, اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے گی. لعلکم ترحمون, تم پر رحم کیا جائے گا. تو جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے. یہ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے, بڑا اثر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قرآن سن کر ہی مسلمان ہوئے تھے. اور بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ قرآن سنا اور دل کی کائیں ہی پلٹ گئی, دل کی کائیں ہی پلٹ گئی. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے آباء و اجداد, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں کیسے عطا کی, وہ کیوں بڑی بڑی عزتوں کے مالک بن گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ معزز تھے
زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر۔ وہ ہمارے باوجداد کو عزت اللہ نے اس لیے عطا کی کہ انہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، انہوں نے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان بنایا۔ ہماری مسلمانی تو نام کیا نا، سب کچھ کرتے بھی جاتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہے۔ ہمیں اپنی گربانوں میں جھانکنا چاہیے، جہاں جہاں ہمارے اندر خامیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک سنتے، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا دونوں ثواب کا کام ہے، دونوں۔ قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ روزانہ تلاوت کرتے تھے، اور آپ تو تہجد کی نماز میں کتنا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ اور ہمیں رمضان میں بھی قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے پڑھا ہی ہے نا، لیکن اکثریت ایسے ہی بس وقت گزار دیا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے بڑا بڑا قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، اور سب سے زیادہ قرآن پاک رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن سنایا جا رہا ہے۔ یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہو گیا نا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز آ جاتے آپ کے پاس، قرآن سناتے نبی پاک کو، نبی پاک کا قرآن سنتے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کا غور کرنا، جیسے ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے نا، تاکہ وہ غلطیاں نکل جائیں۔ اور یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہم کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب بڑے بہترین قاری تھے۔ حضرت ابی بن کعب بڑے بہترین قاری، آج کے دور میں بھی بڑا بڑا اچھا پڑھنے والے قاری موجود ہیں نا، وہ اس دور کے بڑے بہترین قاری تھے ابی بن کعب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے اور جا کے ابی سے کہنے لگے، بھائی میں تمہارے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں، بلکہ یہ کہنے لگے کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ابی کے پاس جا کر قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ مجھے قرآن سناؤ اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا تھا، اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ابی تیرا نام لیا تھا اللہ نے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ دوسرے سے قرآن سننا اس میں بھی درجہ ہے، اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اور آج تو بڑی سہولتیں موجود ہیں، آپ گھر بیٹھے قرآن اچھے اچھے قاریوں کا قرآن سن سکتے ہیں، اچھے اچھے قاریوں کا قرآن آپ کے موبائلوں کے اندر موجود، لیکن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا کے دھندے اس قدر ہے کہ ہم انہی کے اندر غرق رہتے ہیں اور اللہ کا قرآن سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ اللہ، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب۔ قرآن کو اللہ نے زبردست کتاب کہا ہے، اور اس کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوئے؟
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزیز ہے. عزیز کہتے ہیں زبردست کو. عزیز اللہ کا نام بھی ہے، عزیز اللہ کا نام بھی ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے اس نام کا ورد شروع کر دے، یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو. اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا زبردست نام ہے. اور یہ قرآن پاک کا بھی نام ہے، کتاب عزیز. پھر فرقان بھی قرآن پاک کا نام ہے. پھر الکتاب بھی قرآن پاک کا نام ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الکتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، تعلق جوڑیں، اس کو پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اچھے استاد کے پاس بیٹھیں اور اس کے لیے محنت کریں. خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایسی محنت کریں کہ وہ ٹھیک طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے ابو سعید المعلی. وہ نماز پڑھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کو بلایا، آواز دی، وہ نہ آئے. نماز پڑھ رہے تھے، وہ نہ آئے. نماز سے فارغ ہو کر ابو سعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے دیر ہو گئی اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اور اللہ کے رسول نے ان کو پھر سمجھایا کہ تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً اس کا جواب دو. یہ قرآن میں تم نے نہیں پڑھا. اس سے ایک سبق تو یہ ملا اگر کسی میں کوئی خامی معلوم ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، اس کو سمجھا دینا چاہیے. اللہ کے رسول تو آئے اس لیے تھے نا، اصلاح امت کے لیے تو آئے تھے نا، اصلاح عوام الناس کے لیے ہی تو وہ آئے تھے نا. تو یہ خامی دیکھی اپنے صحابی میں، یہ کمی دیکھی تو فوراً ان کو بتا دیا کہ اس طرح. مسجد میں ہی آپ ابو سعید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کوئی بات سمجھانا یہ بھی ایک انداز ہے تعلیم کا، یہ بھی ایک تعلیم کا انداز ہے تاکہ اس کی توجہ ہو پوری. ان کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید سے کہنے لگے کہ ابو سعید میں تجھے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کا بتاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سے افضل صورت ہے. یہ اپنے صحابی سے نبی پاک فرما رہے میں تجھے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تجھے یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی سب سے افضل صورت کون سی ہے. کون سی صورت ہے قرآن پاک کی سب سے افضل صورت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا نا ابو سعید کو نہیں پتا تھا نا، صحابی ہے نہیں پتا. نبی پاک کو بتانا تھا. وہ باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ابو سعید نے یاد کرایا اللہ کے رسول آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن پاک کی سب سے افضل صورت کے بارے میں بتاؤں گا. تو وہ آپ فرمائے نا وہ کون سی صورت ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی سب سے افضل سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، وہ سنت نماز ہے، فرض ہے یا نفل ہے، بلکہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ نہیں پڑھتے، وہ نماز ہی نہیں ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، توجہ سے سن لے، ذہن نشین کر لے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں یہ افضل سورت قرآن پاک کی الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح حدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس نے نماز شروع کیا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا خود اکیلا پڑھ رہا ہے، وہ اگر سورت فاتحہ پڑھنی بھول گیا ہے تو اس کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ سورت فاتحہ پڑھنی بھول گیا تو اس کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کو افضل سورت بتایا اللہ کے رسول نے، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 7 آیتیں، 7 آیتیں ہیں اس کی، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک کے شروع میں پہلی سورت یہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بڑے نام ہیں، کوئی 30 کے قریب اس کے نام ہیں، چند نام میں بتاؤں۔ اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا، یعنی اس کے ذریعے سے بیماری، کسی بھی بیماری پر آپ دم کریں گے اللہ شفا دے دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری نے ایک شخص کو سانپ نے ڈسا تھا، سانپ نے ڈنگ مارا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام دے دیا، اس کا زہر ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ سانپ کا ڈسا ہوا تو زندہ ہی نہیں بچتا، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے نا وہ تو زندہ ہی نہیں بچتا۔ اللہ نے اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کو شفا دے دی۔ میرے مشاہدے میں اور تجربے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، میں نے کئی لوگوں کو سورہ فاتحہ سے دم کیا، اللہ نے شفا دے۔ یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، دوسرے کا بھلا کرنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا۔ بعض لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ جب بھی کسی کو دم کیا کوئی معاوضہ نہیں کیا، میں صرف یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی تکلیف دور کر دے، اللہ اس کو شفا دے دے، اور اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ یہ میرے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ قرآن پاک کی سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ سبع مثانی کا مطلب ہے 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کر دیا نا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، بار بار پڑھی گئی نا، بار بار۔ اس کا نام سبع مثانی اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا نام قرآن عظیم اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ یہ اتنے نام ہیں، اتنی بابرکت۔ ام القرآن، قرآن کی ماں، ام کا معنی ماں ہوتا ہے نا، تو ام
قرآن کی ماں سورت فاتحہ، جو سورت فاتحہ کوئی سمجھ جائے، اس کے معنی مفہوم کوئی سمجھ جائے، اس کی زندگی سلجھ جاتی ہے، اس کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ رجب بھائی جنہوں نے آپ کو ان تاک راتوں میں کھلایا پلایا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، باہر ہے، لیکن انہوں نے اسپیشلی دعا کے لیے کہا۔ ہمارے اور بھی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اور بھی جن ساتھیوں نے آپ کو ان تاک راتوں میں کھلایا پلایا، ہمارے رانا عبدالمجید صاحب مرحوم کے بیٹوں نے اور راشد صاحب نے، اور تراویح کے اندر بھی جو لوگ کھلاتے رہے ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حسن صاحب نے والدہ بیمار ہے، ہمارے قاری صاحب کی دادی بیمار ہے، اسی طرح حسن صاحب کی اولاد بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کر دے، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جتنا خلوص سے دعا مانگیں گے اتنی جلدی ہی قبول ہوگی۔ آپ اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے دعا دل میں کرتے جائیں، میری دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين، اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم اهلك إسرائيل،
اهلك إسرائيل اللهم اهلك إسرائيل كما هلكت أصحاب الفيل كما هلكت أصحاب الفيل اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعزنا ولا تذلنا يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الإمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الإمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اے اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما اے اللہ چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے شفاء عاجلہ عطا فرما اے اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے بیماروں کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کی تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا صالح بنا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما اللہ نجم بھائی کو اولاد عطا فرما اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ قبروں کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ قبروں کی مشکلات اور پریشانیوں سے ان کو بچا اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اللہ ہماری تمام طرح کی مصیبتیں دور فرما اللہ ہماری تمام طرح کی مصیبتیں دور فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو اللہ روزگار عطا فرما بے روزگاروں کو اللہ روزگار عطا فرما اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو اللہ ہمارے رکوع و سجود کو اللہ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہم کر سکے اللہ قبول و منظور فرما اللہم تقبل صیامنا وقیامنا اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وأعمالنا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنزل إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنزل إلى سوء أعمالنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سوا اے اللہ جس نے جو دعا کرنے کے لیے کہا اللہ تو خوب جانتا اللہ ہر ایک کی جائز حاجات پوری فرما دے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اللہ
اللہ کی اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پوتا میرا داؤد جس کی تلاوت آپ سن چکے، اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنا دے، اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حافظ قرآن بنایا، اللہ میرے بھائیوں کو حافظ قرآن بنایا، اللہ میرے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، میری خطاؤں سے درگزر فرما دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا، میری خطاؤں سے معاف کر دینا، درگزر فرما دینا۔ بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، اللہ پتہ نہیں کون کون سے عملوں میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ معاف فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا۔ اللہ تیرے نبی نے دعا سکھائی، اپنی پیاری بیوی کو، اللہ تیرے نبی نے اپنی پیاری بیوی کو دعا سکھائی، اللہ اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اللہ ہمیں حرام سے بچا لے۔ اللہ تیرے نبی نے کہا، فرمایا کہ جو بندہ خلوص دل سے دعا مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما، اللہ ہمارے جتنے عزت فوت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے فوت ہو جانے والے بھائیوں بہنوں کی بخشش فرما، اللہ اس مسجد کے جو نمازی فوت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کو جنتوں میں اکٹھے فرما۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم انا نسألک من فضلک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ صالح اعمال پہ فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ صالح اعمال پہ فرمانا۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ خاتمے پر دار و مدار ہوتا ہے، اللہ ہمارا خاتمہ نیکیوں پہ فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ صالح اعمال پہ فرمانا۔ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، خیراتیں کرتے ہوئے یا اللہ جان نکل جائے، اللہ نیکیوں کی حالت میں ہماری جان نکلے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی آخر لمحات میں ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين آمين یا رب العالمین۔